مالک یوم الدین، اس کا معنی ہے روز جزا کا مالک۔ روز کے معنی ہوتا ہے دن، روز جزا کا معنی ہوا قیامت کے دن کا مالک۔ اب قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو مالک یوم الدین کا معنی کیا ہوا؟ روز جزا کا مالک، یعنی قیامت کے دن کا مالک۔ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گناہگاروں اور کافروں کو سزا ملے گی، جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جسے چاہے تصرف کرے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا و آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے۔ اب دنیا میں ہے تو جیسے کوئی اپنی دکان کا مالک ہے، کوئی اپنے مکان کا مالک ہے، کوئی اپنے فیکٹری کا مالک ہے، کوئی کارخانے کا مالک ہے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں نہ کوئی دکان کا مالک ہوگا، نہ کوئی مکان کا مالک ہوگا، نہ کوئی کارخانہ کا مالک ہوگا، نہ کوئی اپنے فیکٹری کا مالک ہوگا۔ وہاں صرف اللہ رب العزت ہی کی ملکیت ہوگی، کسی اور کی ملکیت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا و آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے۔ نیز دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی۔ ظاہری سلطنت کے معنی جانتے ہیں؟ ظاہری سلطنت سے مراد کوئی، جیسے ہم نے بتایا نا، کوئی دکان و مکان کا مالک ہے، کوئی اپنے جو ہے کارخانے کا مالک ہے، تو دنیا میں مالک ہے، آخرت میں کوئی نہیں ہوگا۔ ظاہری سلطنت کسی کے پاس نہیں ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی، اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے آیات میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری ہی اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے مرضی کے بغیر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھے تو وہ محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے، لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا استاذ، پیر یا ماں باپ کے لیے ہو تو محض تعظیم ہے، عبادت نہیں۔ اور دونوں میں فرق وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ نے نیت یہ کی ہے کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ عبادت ہو جائے گی، اور اگر آپ نیت باندھ کر کے اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اپنے پیر صاحب کے سامنے ادب کے لیے کھڑے ہو جائیں تو یہ تعظیم ہو جائے گی۔ اب ان لوگوں کے لیے سبق ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مزار شریف پر سننے جاتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں، تو نماز میں 2 سجدے فرض ہیں۔ حالانکہ مزارات اولیاء پر ماتھا نہیں ٹیکنا چاہیے، سر جھکا کر کے اس کو چومنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی نے چوم لیا یا کسی نے ہاتھ لگا دیا تو یہ حرام نہیں ہے، صرف منع فرمایا گیا ہے کہ اس سے بچیے، اللہ کا ولی لیٹا ہوا ہے
तुम सही ढंग से गुस्ल करके गए हो कि नहीं गए हो, तुम्हारे कपड़े पाक साफ़ सुथरे हैं कि नहीं हैं। गए और अल्लाह के वली के मज़ार को हाथ लगा दिया, वज़ू भी नहीं करना आता है, गए और मज़ार को हाथ लगा दिया। ये सब अदब के ख़िलाफ़ है। अगर कोई साफ़ सुथरा पाक साफ़ अच्छी तरह गुस्ल करके गया है, अगर उसने मज़ार को हाथ लगा दिया या इस तरह बोसा दे दिया तो ये हराम नहीं है। मना फरमाया गया है कि जब भी मज़ार शरीफ पर जाओ तो 4 हाथ दूर रह कर के फ़ातिहा पढ़ो, ठीक है। ये मना है, हराम नहीं है। हराम उस चीज़ को कहते हैं कि जिसका कर लेना बहुत बड़ा गुनाह है। औरतों को दुनिया भर में किसी भी मज़ार पर जाना जायज़ नहीं, लेकिन एक मज़ार है जहाँ जाना जायज़ है, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक है, वहाँ औरतें जा सकती हैं। और किसी भी वली की मज़ार पर औरतों को जाना जायज़ नहीं है, चाहे पर्दा से जाए या बेपर्दा जाए, चाहे जिसे जाए, जाना जायज़ नहीं है। आजकल जो औरतें पीरों के सामने अपने चेहरा खोल करके चली जाती हैं, ये जायज़ है? हरगिज़ जायज़ नहीं है। पीर साहब के सामने भी बेपर्दा नहीं जा सकती हैं औरत, और पीर खुद पैर दबवा रहे हैं। पीर साहब लोग आज खुद पैर दबवा रहे हैं औरतों से। अभी हम कान्हीपुर में गए थे, एक पीर साहब को हमने देखा, वारसी बाबा हैं, तो वो चारों तरफ से औरतों को बिठाए थे और बीच में बैठे थे, औरतों से बढ़िया बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। कैसे पीर हैं? बेपर्दा औरतें बैठी हुई हैं और पीर साहब बैठे हैं और 10 उंगलियों में अंगूठी पहने हुए हैं। ऐसे पीर क्या करेंगे? अपने मुरीदों को क्या तालीम देंगे? और बड़े बड़े बाल होंगे और अपने आप को कहेंगे मलंग हैं। ऐसे पीरों से बचिए, ये अपने घरों को बचाइए। इबादत का मफ़हूम बहुत वाज़ेह है, समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि किसी को इबादत के लायक समझते हुए उसकी किसी किस्म की ताज़ीम करना इबादत कहलाता है, और अगर इबादत के लायक ना समझे तो वो महज़ ताज़ीम होगी, इबादत नहीं कहलाएगी। जैसे नमाज में हाथ बांधकर खड़ा होना इबादत है, लेकिन यही नमाज की तरह हाथ बांधकर खड़ा होना उस्ताद, पीर या माँ बाप के लिए वो तो महज़ ताज़ीम है, इबादत नहीं। और दोनों में फ़र्क वही है जो अभी बयान किया गया है। आयत में जमा के सेगे हैं, जो ये आयत हमने पढ़ी है इसमें जमा के सेगे हैं। जमा वाहिद, आप इसको समझ रहे हैं, वाहिद कहते हैं एक को और जमा कहते हैं कई एक को, ठीक है। तो इसमें जमा के सेगे हैं। जैसे हम तेरी ही इबादत करते हैं, इससे मालूम हुआ कि नमाज जमात के साथ अदा करनी चाहिए। हम तेरी ही इबादत करते हैं, करते हैं तो हैं में जमा का सेगा है, तो इससे मालूम हुआ कि नमाज जमात के साथ अदा करनी चाहिए। और दूसरों को भी इबादत करने में शरीक करने का फ़ायदा ये है कि गुनाहगारों की इबादतें अल्लाह ताला की बारगाह के महबूब और मकबूल बंदों की इबादतों के साथ जमा होकर कबूलियत का दर्जा पा लेती है। जिसे नमाज आप पढ़ रहे हैं, उसमें कोई अल्लाह का नेक बंदा है, कोई अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है, और उसी के साथ कोई गुनाहगार भी खड़ा है, तो अल्लाह ताला अगर उस नेक बंदे की इबादत कबूल फरमा रहा है तो उसी के साथ में अल्लाह ताला उस गुनाहगार की भी इबादत कबूल फरमा देता है। जब भी इबादत करें, नमाज़ पढ़े, तो अपने साथ उसमें और लोगों को भी शामिल कर ले। हो सकता है अल्लाह ताला किसकी इबादत को कबूल कर ले, उसके सदक़े में हमारी भी इबादत को कबूल कर ले। नेज़ ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी हाजत अर्ज़ करने से पहले अपनी बंदगी का इजहार करना चाहिए। इमाम अब्दुल्ला बिन अहमद नसफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इबादत को मदद तलब करने से पहले ज़िक्र किया गया, क्योंकि हाजत तलब करने से पहले अल्लाह ताला की बारगाह में वसीला पेश करना कबूलियत के ज़्यादा करीब है। अब लोग कहते हैं किसी का वसीला दे करके रब से मांगना नहीं चाहिए। हाजत तलब करने से पहले अल्लाह ताला की बारगाह में वसीला पेश करना कबूलियत के ज़्यादा करीब है। यानी जब वसीला दे करके मांगोगे तो अल्लाह ताला उस दुआ को जल्दी कबूल फरमाएगा। हर मुसलमान को चाहिए वो अल्लाह ताला की बारगाह में किसी का वसीला पेश करके अपनी हाजात के लिए दुआ किया करे, ताकि उस वसीले के सदक़े दुआ जल्द मकबूल हो जाए। और अल्लाह की बारगाह में वसीला पेश करना कुरान व हदीस से साबित है।
وسیلہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے مجھ سے اگر مانگنا ہے تو وسیلہ تلاش کرو۔ سننے ابن ماجہ میں ہے کہ ایک نابینا صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح دعا مانگنے کا حکم دیا، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک محمد النبی الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت بکا الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں، اے محمد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے، اے اللہ پس تو میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ یعنی حضور علیہ السلام سے ایک نابینا صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس طرح دعا مانگیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا بتائی کہ تم اس طرح دعا مانگو، اور اعلیٰ حضرت کا بھی فرمان ہے، انشاءاللہ اس کو اگلی بار بتائیں گے۔ تو اس طرح ہم بزرگوں کا وسیلہ دے کر کے رب سے مانگ سکتے ہیں۔ اس طرح مانگنا جائز ہے، اے اللہ غریب نماز کے صدقے میں ہم بیمار ہیں، ہم کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ غوث اعظم کے صدقے میں ہماری ماں کو شفا عطا فرما۔ ڈائریکٹ اس طرح کہنا کہ غوث اعظم ہماری ماں کو شفا عطا فرما دیجئے، غریب نواز ہماری ماں کو شفا عطا فرما دیجئے، اس طرح مانگنا جائز نہیں ہے، ان کے وسیلے سے مانگنا جائز ہے۔ زیادہ تر ایسے ہی لوگ مانگتے ٹھیک ہے، ہیں یا خواجہ صاحب ہمارا کام کر رہے ہیں، ہاں تو یہ جائز نہیں ہے، یہی زیادہ چل رہا ہے۔ کیونکہ خواجہ غریب نواز بھی اللہ ہی سے دلوائیں گے۔ یوں نہیں کہہ سکتے ہیں غریب نواز آپ کو تو اللہ پاک نے دیا ہے، آپ ان کی عطا سے ہمیں نواز دیجیے، تو ان کی عطا سے نا، وہی ہے کہہ سکتے ہیں نا، ان کی عطا سے آپ ہم کو نواز دیجئے، تو وہ جب وہ دعا کریں گے تو تبھی آپ کو ملے گا۔ ملے گا تبھی جب اللہ دے گا، ہاں۔ سیدھی سی بات۔ اب یہ ہے کہ جسے ایک دوست کی بات کو نہیں ٹالتا ہے، تو جو اللہ کے ولی ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، ہاں، اللہ ان کی بات کو ٹالتا اللہ ان کی بات کو نہیں ٹالتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، ہاتھ ان کا ہوتا ہے، پکڑنا رب کا ہوتا ہے، پیر ان کا ہوتا ہے، چلنا خدا کا ہوتا ہے۔ جسے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنگل میں عبادت کر رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے، چڑیوں کا جھنڈ آتا ہے، چہچہانے لگتا ہے، عبادت میں خلل آ جاتا ہے، تو بابا فرید کہتے ہیں چڑیوں بھاگ جاؤ، تو چڑیا بھاگ گئی، پھر دوبارہ چڑیوں کا جھنڈ آ جاتا ہے، پھر چہچہانے لگتی ہے، پھر بابا فرید کہتے ہیں چڑیوں بھاگ جاؤ، پھر تیسری بار چڑیوں کا جھنڈ آتا ہے تو بابا فرید کہتے ہیں چڑیوں مر جاؤ، ساری چڑیا گری مر گئی۔ تو موت اور زندگی دینے والا اللہ ہے، لیکن حدیث قدسی ہے زبان اس کی ہے، بولنا میرا ہے۔ تو حقیقت میں اللہ والوں کی جو زبان ہوتی ہے صرف زبان ان کی ہوتی ہے، مرضی رب کی شامل ہوتی ہے۔ اتنی عبادت کی اللہ ان سے راضی ہو گیا، اب جو وہ کہیں گے وہی ہو جائے گا۔ نماز کی پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت، دوسری ستر عورت۔ نماز کی دوسری شرط ستر عورت۔ پہلے ہم ستر عورت کے معنی عرض کرتے ہیں۔ ستر عورت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ستر یعنی چھپانا، اور عورت یعنی مرد اور عورت کے بدن کا وہ حصہ جس کو کھولنا معیوب اور اس کو چھپانا لازمی ہے۔ لہٰذا ستر عورت کے معنی یہ ہوئے کہ مرد اور عورت کے بدن کا وہ حصہ جس پر پردہ واجب ہے اور اس کا دکھانا باعث شرم ہے۔ عورت کو عورت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ واقعی چھپانے کی چیز ہے۔ عورت کے معنی ہوتا ہے چھپانا، تو عورت کو عورت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ واقعی چھپانے کی چیز ہے، یعنی عورت عورت ہے۔ امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب نکلتی ہے تب شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے۔
عورت جب نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے۔ بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے، وہ حصہ نماز کی حالت میں چھپا ہوا ہونا شرط ہے۔ ستر عورت ہر حال میں واجب ہے، خواہ نماز میں ہو یا نہ ہو یا تنہا ہو۔ کسی کے سامنے بلا کسی غرض صحیح کے تنہائی میں بھی کھولنا جائز نہیں۔ اتنا باریک کپڑا کہ جس سے بدن چمکتا ہو ستر کے لیے کافی نہیں، اس سے اگر نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی۔ اتنا باریک کپڑا جس سے بدن چمکتا ہو ستر کے لیے کافی نہیں ہے، اس کپڑے سے اگر نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک کا بدن عورت ہے، یعنی اس کو چھپانا فرض ہے۔ ناف اس میں داخل نہیں ہے، ناف اس میں داخل نہیں ہے، ناف کے نیچے سے۔ عورت کے لیے سارا بدن عورت ہے، یعنی اس کو چھپانا فرض ہے، لیکن منہ کی ٹکلی یعنی چہرہ، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلوے عورت نہیں، یعنی بحالت نماز عورت کا چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں تلوے کھلے ہوں گے تو نماز ہو جائے گی۔ مرد کے جسم کا جو حصہ شرعاً عورت ہے، اس حصہ بدن کو 8 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ہر حصہ الگ الگ، یعنی ہر پارٹس کو الگ الگ شمار کیا گیا ہے، اور اس میں سے کسی ایک عضو کی چوتھائی جتنا حصہ کھل گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی نماز ٹوٹ جائے گی۔ مرد کے بدن کے حصے ستر عورت کے جو 8 اعضاء ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ ذکر یعنی آلہ تناسل اپنے تمام اجزائے حشفہ و خلفہ وغیرہ کے ساتھ مل کر ایک عضو ہے۔ انثیین یعنی دونوں حصے فوتے کپورے مل کر ایک عضو ہے۔ نمبر 3 دبر یعنی پاخانہ کی جگہ۔ نمبر 4 اور 5 ہر ایک سرین یعنی چوتڑ الگ عضو ہے۔ 6 اور 7 دونوں رانیں اپنی جڑ سے گھٹنے کے نیچے تک الگ الگ عضو ہیں، ہر گھٹنا اپنی ران کا تابع ہے۔ نمبر 8 کمر بند کی جگہ یعنی ناف کے نیچے کے کنارے سے عضو تناسل کی جڑ تک اور اس کی سیدھ میں آگے پیچھے اور دونوں کروٹوں کی جانب مل کر ایک عضو ہے۔ عورت کے بدن سے چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں تلووں کے علاوہ سارا بدن عورت ہے، یعنی اس کو چھپانا فرض ہے۔ اس کو 26 پارٹس میں حسب ذیل تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 سر، جہاں عادتاً بال اگتے ہیں۔ نمبر 2 بال جو لٹکتے ہوئے ہوں۔ نمبر 3 4 دونوں کان۔ نمبر 5 گردن جس میں گلا بھی شامل ہے۔ نمبر 6 7 دونوں کندھے۔ نمبر 8 اور 9 دونوں بازو۔ نمبر 10 اور 11 دونوں کلائیاں۔ نمبر 12 سینہ یعنی گلے کے جوڑ سے دونوں پستان کے نیچے تک۔ نمبر 13 اور 14 دونوں پستان۔ نمبر 15 پیٹ یعنی پستان کے حد زیریں سے ناف کے نیچے والے کنارے تک۔ نمبر 16 پیٹھ یعنی پیٹ کے مقابل پشت کے جانب سیدھ میں سینہ کے نیچے سے شروع کمر تک جتنی جگہ ہے۔ نمبر 17 دونوں کندھوں کے درمیان کی جگہ۔ نمبر 18 19 دونوں سرین یعنی چوتڑ۔ فرج یعنی آگے کی شرمگاہ یعنی اندام نہانی۔ نمبر 21 دبر یعنی پاخانہ کی جگہ۔ نمبر 22 اور 23 دونوں رانیں گھٹنے بھی اس میں شامل ہیں۔ نمبر 24 ناف کے نیچے پیڑوں کی جگہ اور اس کی سیدھ میں پشت کی جگہ۔ نمبر 25 اور 26 دونوں پنڈلیاں۔ حوالہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 6 سے لے کر کے 8 تک۔ مرد اور عورت کے مذکورہ اعضاء ستر عورت میں سے کسی ایک عضو کی چوتھائی جتنا حصہ ایک رکن تک یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے وقت کے مقدار تک کھلا رہا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یعنی جو ہم نے اس میں بیان کیے ہیں، اس میں سے اگر ایک رکن یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک اگر آپ کا کوئی بھی حصہ کھلا رہا تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اگر نمازی نے مذکورہ اعضاء میں سے کسی ایک عضو کی چوتھائی قصداً کھولی یعنی جان بوجھ کر کھولی
اگرچہ فوراً چھپا لیا اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے تک کھلا نہ رہنے دیا تب بھی اس کی نماز عضو کی چوتھائی کے کھلنے کے وقت ہی فوراً فاسد ہو گئی۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر کے اپنا سطر کھولا اور پھر چھپا لیا تو اس کی نماز فوراً ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر کے کھولا ہے۔ اگر نماز شروع کرتے وقت مذکورہ اعضاء میں سے کسی عضو کی چوتھائی کھلی، یعنی اسی حالت میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہی، تو اس کی نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ جسے آپ نماز شروع کر رہے ہیں، تکبیر تحریمہ جو اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت باندھتے ہیں، اس وقت اگر یہ جو بیان ہم نے کیے ہیں کہ ستر عورت، اس میں سے اگر کوئی جگہ کھلی رہ گئی، اس میں سے چوتھائی حصہ اگر کھلی ہے آپ کی، اور آپ نے اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھا ہے، تو آپ کی نماز ہی نہیں شروع ہوگی۔ پوری نماز آپ پڑھ لیں گے، اگر اس میں سے کوئی چوتھائی حصہ اگر آپ کا کھلا رہ گیا ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب آپ خود سمجھ جائیے، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنوں کے نیچے تک اگر آپ کے سطر میں سے کوئی سی چیز دکھ رہی ہے، کھلی ہوئی ہے، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ عورتوں کا وہ دوپٹہ کہ جس سے بالوں کی سیاہی چمکے مفسد نماز ہے۔ اگر عورت نے اتنا باریک دوپٹہ اوڑھا کہ اس سے بال کی سیاہی نظر آ رہی ہے، بال کی رنگت نظر آ رہی ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ عورت کا چہرہ اگرچہ عورت نہیں، لیکن غیر محرم کے سامنے چہرہ کھولنا منع ہے۔ غیر محرم سے مراد جانتے ہیں غیر محرم کس کو کہتے ہیں؟ جن سے نکاح کرنا جائز ہے، جن سے نکاح کرنا جائز ہے انہیں کو غیر محرم کہتے ہیں، اور جن سے نکاح کرنا حرام ہے ان کو محرم کہتے ہیں۔ تو ان کے سامنے عورت چہرہ کھول کر کے جا سکتی ہے، غیر محرم کے سامنے چہرہ کھول کر کے جانا منع ہے۔ اس کے چہرے کی طرف نظر کرنا اور دیکھنا غیر محرم کے لیے جائز نہیں۔ اگر کوئی عورت بغیر دوپٹے کی ہے یا دوپٹہ اوڑھے چہرہ کھولے ہوئے ہے تو غیر محرم کو اس کے چہرے کی طرف بار بار دیکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ستر عورت کے معنی یہ ہیں کہ نمازی اپنے سطر کو دوسرے لوگوں سے اس طرح چھپائے کہ اس کے جسم کی طرف عام طور سے نظر کرنے سے اس کا سطر ظاہر نہ ہو۔ یعنی اس طرح آپ اپنے سطر کو چھپائیے کہ اگر کوئی عام آدمی آپ کے سطر کی طرف دیکھے تو اس کو نظر نہ آئے۔ معاذ اللہ اگر کسی شریر نے کسی نمازی کا سطر جھانک کر دیکھ لیا تو نمازی کی نماز ہو جائے گی۔ اب کوئی چھپائے ہے، اب کوئی جھانک رہا ہے، تاک جھانک کر رہا ہے، تو نمازی کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ جھانک کے دیکھ رہا ہے۔ البتہ جھانک کر دیکھنے والا سخت گناہگار ہوگا۔ کسی کا سطر دیکھنے کی تم کو کیا ضرورت ہے؟ آج کل لوگوں میں یہ غلط مسئلہ رائج ہے کہ اگر تہبند لنگی کے نیچے چڈھی یا جانگھیا نہیں پہنا تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ بات غلط ہے، نماز ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آج کل جو یہ عوام میں رائج ہے کہ اگر تہبند کے نیچے چڈھی یا انڈر ویئر یا جانگھیا وغیرہ نہ پہنا جائے تو نماز نہیں ہوگی، بلکہ یہ غلط ہے، نماز ہو جائے گی۔ تہبند کے نیچے انڈر ویئر پہنے یا نہ پہنے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم اپنی رحمت سے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم اپنی رحمت سے اس میں چند لوگ جو شامل ہوئے ہیں ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم تفسیر قرآن کی محفل میں جو چند ہمارے بھائی حاضر ہوئے ہیں ان سب کی حاضری کو قبول فرما، اور ان سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما۔ مولا کریم اپنے رحمت سے ہم سب کی اس عبادت و ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم ہم سب کو صحیح دین سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو ایک اور نیک بنا۔ جو بچے ہیں کالج کے ہیں ان سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ مولا کریم ان بچوں کو اچھے نمبرات سے پاس ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اپنے رحمت سے ہم سب کے والدین کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما۔ جن کے والدین دنیا میں حیات ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، اور جن کے والدین دنیا میں حیات نہیں ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ مولا کریم اپنے رحمت سے اس محفل کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔